اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں علم کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ علم کا مقام آپ سمجھ سکیں اور علم کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک گھر ہے، چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر لائٹ بھی جل رہی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں اچانک لائٹ چلی گئی، روم میں ہو گیا اندھیرا۔ اب اس اندھیرے کی بنیاد پر انسان روم سے نکلنا چاہے گا تو کبھی باپ کے ہاتھ پہ پیر پڑ جائے گا، کبھی استاد کے ہاتھ پر پیر پڑ جائے گا، اس لیے کہ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی باپ کی توہین ہو جائے گی، کبھی استاد کی توہین ہو جائے گی، اس لیے کہ اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو باپ کی بے ادبی بھی ہو رہی ہے، استاد کی بھی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اچانک لائٹ آئی، بندہ سنبھل جاتا ہے، باپ کے قریب سے سنبھل کر گزرے گا، استاد کے قریب سے سنبھل کر گزرے گا۔ سن لو، اگر آج کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا بے ادب بن رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ماں باپ کا مرتبہ کیا رکھا ہے۔ اگر آج بڑے کے سامنے انسان زبان دراز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم ہوتا ہے تو چلنے کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے گفتگو کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کھانے پینے کا انداز جدا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے وقار الگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے مرتبہ الگ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے عزت الگ ہوتی ہے۔ اور سن لو، پوری دنیا علم کی محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں۔ علم کی طرف بڑھو، علم کے سلسلے میں کام کرو، علم کے سلسلے میں جد و جہد کرو، عزم کر لو کہ کوئی بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، ان پڑھ رہنے نہ پائے۔ آنے والے دن بڑے چیلنجز کے دن ہیں، بڑے امتحان کے دن ہیں۔ انسان کی قیمت ہر دن گھٹتی جا رہی ہے، ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی جگہ پر روبوٹ نے لے لی، انسان کی جگہ مشین نے لے لی۔ دنیا کی بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جس سے آج انسان کو جاب سے نکال کر وہاں روبوٹ کو رکھا جا رہا ہے۔ آج صرف ٹول ناکے پر آپ دیکھ لیجئے کہ 4-5 سال پہلے آپ دیکھیں تو وہاں 10-20 لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، فاسٹ ٹریک آ گیا، لوگوں کی چھٹی ہو گئی۔ انسان بے قیمت بنتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، عالمی سطح پر ریسیشن کے سلسلے میں 2023 کو سب سے خطرناک کہا جا رہا ہے۔ کیا ایسی سچویشن کے اندر ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ گھر چلانے کے لیے کسی پر ڈیپینڈنٹ رہے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارا بچہ لوگوں سے زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات وصول کر کے اپنے بچوں کو پالے؟ اگر نہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے فیوچر کے لیے؟ کون سا قدم اٹھا رہے ہیں اپنی نسلوں کے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے؟ اس لیے یاد رکھو، علم کی طرف آگے بڑھو، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو، لیکن ہاں خبردار، صرف یہ مت سوچنا کہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم۔ سب سے پہلے جس علم کو حاصل کرنے کا قرآن نے کہا ہے وہ ہے علم توحید۔ یہ جانو پہلے کہ تمہارا رب کون ہے، تاکہ سر ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے جھک جائے۔ جب تم ٹیکنالوجی کو طاقتور سمجھو گے تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا، اور تمہارے کان میں پیدا ہونے سے لے کر دن میں 5 مرتبہ اور مرنے کے بعد بھی، اور عیدین کے موقع پر بھی جو لفظ، جو جملہ تمہارے کانوں تک پہنچایا جاتا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت، اور دن میں 5 مرتبہ وہ جملہ یہی تو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں علم کی طاقت آپ کو بتاؤں۔ میں تعویذات وغیرہ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن قرآن کی روشنی میں علم کی طاقت آپ کو بتا دوں۔ آج تو صاحب علم کو طاقتور نہیں سمجھا جاتا، چھا کرنے والے کو طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ بڑی عجیب زندگی ہوگی۔
ٹھیک ہے جو باعمل ہیں اور عامل ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کی زبان میں اللہ نے فیض رکھا ہے، لیکن علم کی بات علم کی ہے۔ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تخت بلقیس لانے کے لیے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جلدی سے میرے پاس لے آ کر کے پہنچا دے؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک سرکش جن اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے نا، ہلیں گے بھی نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اتنی دیر میں بلقیس کا تخت لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ سرکش جن کی طاقت، لیکن اسی محفل میں ایک علم والا بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب علم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے برجستہ کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا حضور آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا۔ یہ ہے علم کی طاقت، اس لیے کہ علم نبی کی میراث ہے، اور جس کے پاس نبی کی میراث ہو وہ بڑا طاقتور ہوا کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے علم پر ابھارا، تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے لٹریچر کو جمع کرو، پڑھو، اور سب سے زیادہ اگر تم دیکھو گے تو علم پر ابھارنے والا اگر کوئی تمہیں نظر آئے گا تو وہ تمہیں اسلام نظر آئے گا، پیغمبر اسلام کی تعلیمات نظر آئے گی۔ کتنا ابھارا، کتنا ابھارا کہ پوری ایک سورہ مبارکہ قرآن مقدس میں ایسی ہے جس کا نام ہی رکھا گیا قلم، نام ہی قلم، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ نے قلم کی قسم یاد فرمائی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قلم کی طاقت کتنی عظیم طاقت ہوتی ہے، قلم کی قوت کتنی عظیم قوت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حیران ہو جائیں گے، اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، اور اس جنگ بدر کے اندر چونکہ مکہ سے لوگ آئے تھے مدینے میں جنگ کرنے کے لیے، بدر میں جنگ کرنے کے لیے، تو مکے میں بنسبت مدینے کے لکھے پڑھے لوگ کچھ تھے، آئے تھے جنگ کرنے۔ شکست ہوئی، 70 قیدی بنائے گئے۔ اسلام کو، مسلمانوں کو فتح اللہ نے عطا فرمائی اور 70 قیدی بنائے گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اکنومیکل اور فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق سب کا فدیہ رکھا کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو اتنی رقم دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، مسلمان نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، ایجوکیشن ان کا بڑا اسٹرانگ تھا۔ رسول اعظم نے ان سے فدیہ کیا لیا معلوم ہے آپ کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھے لکھوں سے کہا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہ بس تمہارا فدیہ یہ ہے کہ یہ جو میرے غلام ہیں نا، ان میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑھا دو، جب یہ علم میں پاورفل ہو جائیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آپ ذرا سوچو، تاریخ میں اس طریقے سے قیدیوں سے ایجوکیشن کی طرف مائل کرنے والا کوئی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انہی قیدیوں سے پڑھنے والوں کے اندر حضرت زید ابن ثابت بھی موجود ہیں۔ حضرت زید نے انہی قیدیوں میں سے کسی قیدی سے علم حاصل کیا۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور کردار کے اندر اتنا ڈھال دیا تھا کہ پڑھتے کسی سے بھی تھے لیکن عشق مصطفیٰ ہی سے کرتے تھے، زندگی حضور کے نقش قدم ہی پر چلنا پسند کرتی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت ضرورت ہے دور حاضر میں ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھانے کی، تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی۔ تعلیم جتنی زیادہ ہوگی وقار اتنا بلند ہوگا۔